وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے مراج صاحب، یہ جماعت کے اندر یعنی جب کبھی بھی یہ آئی ہیں چیزیں، کچھ لوگ نکلے ہیں یا جنہوں نے انتشار پیدا کیا ہے، فتنہ برپا کیا ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایمان خالص کو، یعنی جو اس دور میں ایک دعوت اٹھی ہے، اس کو انہوں نے اللہ کی ایک نعمت نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کی نعمت سمجھتے نا تو کبھی اس کا انکار نہ کرتے یا ناشکری نہ کرتے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر اللہ نے گویا اپنی ایک قدرت دکھائی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور شیطان جو ہے نا اس کو ایسی مار پڑی ہے نا اللہ کی طرف سے کہ وہ بالکل بوکھلا گیا ہے۔ کہ دیکھیے اللہ کا ایک منصوبہ کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آج سے 1500 سال پہلے اندازہ لگے، وہ بھی گزرے، ان کی قبر بھی موجود ہے وہاں مدینے میں۔ تو اب ابلیس اس انداز سے، پہلے اس نے بڑا صبر کیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے اس کی ایک نہ چلنے دی، حالانکہ اس نے ابھی نبی علیہ السلام کی میت دفن بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے ایک ہنگامہ برپا کروانے کی کوشش کی مسلمانوں کے اندر، لیکن ابو بکر صدیق نے ایسا خطبہ دیا کہ دم دبا کے بھاگا یہ ابلیس، اور پوری یعنی صحابہ کی جو جماعت ہے وہ اسی ایک نقطے کے اوپر کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اب قیامت سے پہلے اس دنیا میں وہ نہیں آ سکتے ہیں، اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو کتنا لمبا اس کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ یہ انتظار کرنا، کسی شکار کرنے کے لیے آپ نے کبھی یہ دیکھے ہوں جنگلوں میں، یہ جو مختلف جانور شکار کرتے ہیں، چیتا ہے، وہ جگوا ہے، پتہ نہیں وہ شیر بھی ہے، تاکہ وہ بڑی گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، کئی دفعہ تو درخت کے اوپر بیٹھتا، بڑا لمبا وقت اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک وہ ہرن اس کے نیچے نہیں آتا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اسی طرح یہ جنسیوں کے لوگ ہیں، اپنی منصوبوں کے لیے کتنے کتنے لمبے یہ وہ بناتے ہیں۔ تو ابلیس ان سب ایجنسیوں سے اوپر بڑا ایجنٹ ہے، اس کو لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑا امت مسلمہ کے اندر، پھر دوبارہ گمراہی لانے کے لیے۔ اور یعنی پہلی صدی گئی، دوسری صدی، پھر تیسری صدی کے اندر وہ احمد بن حنبل کے ذریعے قبر پرستی کا شرک لانے میں کامیاب ہو گیا کہ اودیرو فی القبر، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس نے ایسا آگے بڑھایا کہ کسی کی پھر جرت نہیں پڑی اس کفر شرک کے ساتھ آنکھ ملانے کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غیر نبی کے ذریعے، ایک امتی کے ذریعے زبردست قسم کی توحید کی دعوت اٹھائی، اور وہ چونکہ مخلص تھے، اور اللہ تعالیٰ مخلصوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور ان کو رہنمائی کرتا ہے، مالک ولی ہوتا ہے اپنے مومن بندوں کا، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کے آتا ہے، ان کی برابر تربیت کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں آگے بڑھے ہیں، اور جب آخری ان کی عمر کے حصے میں، تو جب کبھی یہ طاغوت کی حمایت کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب جوش میں آ جاتے تھے کہ اب بھی میرے لیے موقع نہیں ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوں کہ صاف بات کہوں۔ تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے چڑھائی کی ہے کفر و شرک کے اوپر، تب اللہ نے ان کو استقامت بھی دی اور ان کی اس طریقے سے دعوت سامنے آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا بھی ہے، چونکہ حالانکہ کئی دفعہ مقدمے بھی قائم ہوئے ہیں، مسلک پرستوں نے ان کے قتل کا فتویٰ بھی دے دیا تھا، تو اگر وہ قتل کر دیے جاتے، یعنی شہید ہو جاتے، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ حکومتی کوئی ایکشن ان کے خلاف ہو جاتا قانونی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا بعد والوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچایا ہے، اور وہ لٹریچر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اب ابلیس کو جو تھا نا بندہ چاہیے تھا جو اس دعوت کا رخ موڑے، اور ایسے لوگوں کو اس نے تھپکیاں بھی دیں، اور خاص کر ان کے دماغ کے اندر یہ کیڑا آ گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم دین ہیں، ان کا فہم و فراست ذرا زیادہ ہے۔ خاص کر حنیف صاحب کے اندر یہ کیڑا ہے، اس سے پہلے بھی کیڑا آیا، کمال عثمانی کے اندر آیا، پھر امیر بادشاہ کے اندر آیا، عبد القادر سومنو کے اندر یہ کیڑا آیا، ہادی کے اندر یہ کیڑا آیا، پھر آگے جا کے وہ غضنفر، وہ کہتا ہے 30 سالہ میری جو ہے نا تحقیق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اندازہ لگائی اس کا یہ تھا۔ رفع عیسیٰ کو وہ نہیں مانتا ہے، نزول کو نہیں مانتا ہے، وہ وہاں مسجد ابراہیم میں رفع عام کے اندر، تو وہاں وہ ہے، حالانکہ بڑا پرانا ساتھی تھا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا ہے اور بڑا کام اس نے کیا تھا، لیکن آخر میں آ کے اس طرح طاغوت کی محبت کے اندر وہ آگے چلا گیا۔ پھر دیکھیے یہ جو بخت زادہ، پھر یہ جو گروپ نکلا پورا، یعقوب علی اور اس کے ساتھ کتنے تھے، یہ انیس الدین، آصف ہے ایک، وہاں جاوید ہے ایک، اور خاص کر سعید احمد بھی،
پھر ان کے ساتھ فیاض محمود باجوہ ہو گیا، حکیم رمضان بھی ان کی انگلیوں کے اوپر چڑھا تھا، لیکن یہ اور وہ ذرا سیاسی انداز تھا اس کا، وہ آخری وقت اس نے چھلانگ لگا کے ادھر ہو گیا، جب دیکھا کہ جماعت مضبوط ہے اپنی جگہ، وہ چھلانگ لگا کے ادھر ہو گیا، وہ تیز آدمی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فیاض کیا نام ہے سرفراز نے وہ کیسٹ ریلیز کر دی اس کی دشمنی میں، حکیم رمضان کی دشمنی میں، حالانکہ اس کو ہوش نہیں تھا کہ جب یہ کیسٹ ریلیز ہوگی تو خود اس کا اپنا کریکٹر کیا سامنے آئے گا۔ یہ ایک بڑا زبردست کام ہوا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گروپ نکلا تھا یہ کوئی عقیدے کی وجہ سے نہیں نکلا تھا، یہ خالص ان کے دنیاوی معاملات تھے، کچھ مالی معاملات تھے، کچھ آپس میں ان کی ضد بازیاں تھیں۔ اور پھر جب یہ سعید احمد ان کے اندر سے نکلا، یعقوب لوگوں کے اندر سے، تو اس وقت یہ سجدہ تعظیمی کا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اس مسئلہ کھڑا ہوا ان کے اندر، اور محمد حنیف کے اندر پہلے سے چونکہ وہ ایک مرض موجود تھا اپنے آپ کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا عالم دین ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو ایک موقع ہاتھ میں آ گیا کہ سعید نے جو کتاب پچا لکھا تو اس نے ڈاکٹر صاحب کے موقع کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے چلایا اور پھر اس میں بڑھتے چلے گئے۔ تو یہی اصل میں کیڑا ہے فیاض محمود باجوہ کے اندر بھی، اور کچھ اور دوسرے لوگ ہیں جو ان کے سرپرست اعلیٰ بنے تھے، سارے کے سارے یہ سرپرست اعلیٰ خاص کر جن کے پوسٹ مارٹم کیے گئے تھے اور بڑے مناسب انداز سے کیے گئے تھے۔ تو یہ پھر قاری خلیل الرحمان تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ بھی آئیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا، اس طرح اتنے دلائل ہیں میرے پاس، اندازہ لگائیے۔ تو یہ سارے ان سب نے اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب سے دعوت جو اللہ نے اٹھائی ہے پوری طرح اللہ نے ان کو محتاط بھی رکھا ہے، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور ایسے ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، یعنی انکار حدیث کے فتنے میں پڑنے سے، یا طاغوت کے لیے کوئی بال برابر کچھ نرمی کا سا انداز اختیار کرنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور خاص کر جب ان کفر و شرک پھیلانے والوں کہ جو چیلے تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو نمازیں پڑھتا ہے وہ انہی میں سے، یعنی اس انداز سے کہ وہ طاغوت کا پجاری ہے جو ان کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھو اگر بات تمہاری صحیح ہے لیکن طریقہ اگر تمہارا صحیح نہیں ہے تو یاد رکھنا پھر بھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بڑے نقطے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر طریقے کے اندر تھوڑی بہت تمہاری گڑبڑ ہے، سنت کا طریقہ اگر نہیں ہے تو پھر تمہارے اندر وہ خیر نہیں آ سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا چونکہ طریقہ بالکل سنت کا طریقہ تھا، ٹکسالی طریقہ تھا، اور ان لوگوں کو وہ طریقہ بھی پسند نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب اور ان کا لٹریچر پیچھے ہٹانا ضروری تھا ان کے لیے، ورنہ وہی طریقہ آگے چلتا رہتا۔ اس طریقے سے ان کو چڑ ہے اور وہ طریقہ قرآن و حدیث کا ہے، اس لیے یہ مارے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اصل میں وہی روش اختیار کی ہے جو ابلیس کی تھی۔ اس نے ابلیس کا اوورال کیا جرم تھا، آپ غور کریں اس واقعے کے اوپر، تو اصل میں اس نے اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کی ہے، اور جو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرے گا بس اس کے اوپر ایسی پھٹکار پڑے گی نا اللہ کی، کیونکہ اللہ مالک ہے، وہ الحکیم رب ہے، بہت ہی زبردست رب ہے، اور علم غیب جانتا ہے، آئندہ کیا ہونے والا وہ بھی جانتا ہے، گزشتہ کیا ہو چکا، حال ماضی مستقبل اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب ایک ہی طرح کی معاملات ہیں، اور وہ ہر لمحے اس کی جو شان ہے، وہ کیا بات ہے اس کی، کچھ حکمتیں اس نے ظاہر کی ہیں، کچھ اس نے نہیں رکھی ہیں، کچھ آئندہ ظاہر کرے گا۔ اپنی جو صفات ہیں یعنی اپنی حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے اس مقام کو، اس جگہ کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو اس کے اوپر فائز کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی حمد ان کے اوپر ہلکا کرے گا جو اس سے پہلے اللہ نے اپنی وہ تعریف بتائی نہیں ابھی کسی کو۔ تو اندازہ نہیں، جب وہ والی تعریف کی جائے گی تو مالک کی رحمت جوش میں آ جائے گی، کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، مانگے دیا جائے گا، شفاعت کرے قبول کی جائے گی۔ تو اس انداز سے یہ سارا مسئلہ ہے، تو یہ معاملہ ہوا ہے بھائی۔